اور اس سلسلے میں یہ ہوا کہ حبشہ کا جو ایک عیسائیوں کا ایک پورا گروپ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری ڈیٹیلز پوچھیں۔ اور یہ وہ گروپ تھا جو کہ پہلے سے ہی ٹرینٹی پر بلیو نہیں رکھتا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جیسے اسلام میں مختلف سیکٹس بن گئے، تو اسی طرح کرسچینٹی میں بھی سیکٹ تھے جو بالکل پیور کرسچینٹی یا نبی کریم حضرت عیسیٰ نے جو میسج دیا تھا، obviously اس میں تو ٹرینٹی کا کہ خدا اور خدا کا بیٹا اور اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بعد میں جو ہے وہ بدعت کے طور پر ایک شرک ان کی تعلیمات میں شامل ہو گیا کرسچینٹی کی۔ تو وہاں پر بھی گروپس تھے، اور اس میں بھی ایسے گروپس تھے اور ابھی تک بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ ٹرینٹی پر بلیو نہیں رکھتے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بہت زیادہ کوسچنز کی اور ہر طریقے سے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میسج دے رہے ہیں۔ اور پھر انہی لوگوں کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے حق کو پیش کیا جاتا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، کہ جب وہ واقعی دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو پھر یہ ایک گروپ تھا، وہ بھی آیا اور وہ مسلمان ہو کر چلا گیا، تو اس پر مکہ کے لوگ اور زیادہ غصے میں آئے اور انہیں برا بھلا کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بیوقوف لوگ تھے جو کہ یہاں ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے اور مسلمان ہو کر چلے گئے۔ تو اس کے بعد پھر یہ کیا مکہ کے لوگوں نے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کا ملنا جو ہے وہ مشکل کر دیا، کہ اگر کوئی اسپیشلی آ کر آپ سے ملنا چاہتا تھا اور دین سیکھنا چاہتا تھا تو اس کو بہت مشکل بنا دیا۔ تو اسی میں ایک بہت جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری، ان کا بھی نام آتا ہے کہ ان کو معلوم ہوا کہ مکہ میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ میں بھیجا کہ کچھ ڈیٹیلز پتہ کر کے آؤ۔ تو ان کے بھائی بس اتنا ہی جان کر آئے کہ جو وہ شخص ہیں وہ حسن اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور ایسا کلام پیش کرتے ہیں جو نہ شعر ہے اور نہ کہانت ہے، یعنی ایک بہت منفرد کلام ہے جو کہ وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو پھر حضرت ابوذر کو خود ان ڈیٹیل سے تسلی نہیں ہوئی، تو پھر وہ خود سفر کر کے مکہ تک پہنچے۔ اب انہیں یہ بھی خبر تھی کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو میں لگا رہتا ہے یا ان سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو روکا جاتا ہے۔ تو پھر وہ بس دیکھتے رہے، حالات کا جائزہ لیتے رہے، ادھر ادھر حرم میں بیٹھے رہے بہت دیر تک۔ تو رات جب بہت دیر ہو گئی تو حضرت علی نے دیکھا کہ یہ مسافر ہیں اور اس وقت سے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں اپنے گھر لے گئے۔ اور اسی طرح 2-3 دن تک ہوتا رہا کہ وہ بس دیکھتے تھے، جائزہ لیتے تھے، کچھ کہہ نہیں پاتے تھے۔ تو آخر کار حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت ابوذر نے بتایا ان سے پختہ وعدہ لے کر کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہی مجھے پکڑوا دیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، آپ بتائیے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی شخص ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ڈیٹیلز بتائیں اور کہا کہ بلا شبہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بھی انہیں لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ اس وقت تم واپس چلے جاؤ اور اپنی قوم میں ہو سکتا ہے تو اس میسج کو پہنچاؤ، لیکن اس اپنے قبول اسلام کو ایک طرح سے چھپا کر رکھو، کیونکہ جو حالات تھے وہ اتنے زیادہ موافق نہیں تھے کہ لوگ اس کا اعلان کرتے رہیں اور سب کو بتائیں، کیونکہ مکہ سے سیفلی نکل جانا ایک بہت بڑی نعمت تھی اس ٹائم میں۔ تو لیکن ان کا جو وہ دینی جذبہ وہ اتنا غالب آیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے تو میں لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار ضرور کر کے جاؤں گا۔ تو پھر وہ مسجد حرام میں گئے اور بلند آواز سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو بس اتنا ہی کہنا تھا کہ لوگ ان پر پل پڑے اور انہیں بہت زیادہ مارا، کہ یہاں تک کہ پھر حضرت عباس نے انہیں روکا اور کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ یہ شخص بنو غفار کا ہے اور یہ وہ قبیلہ ہے جو شام کے راستے میں تمہاری تجارت گاہ پہ پڑتے، کیونکہ تجارت افیکٹ ہو جائے گی۔ تو تب پھر ان کو چھوڑا اور جو ہے وہ پھر اپنے راستے کی طرف گئے۔ تو یہ سچویشن تھی کہ انہوں نے ہر ایک کے لیے ٹف بنا دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھل کر نام لینا یا اسلام کو ایکسیپٹ کرنا۔ تو اس سچویشن کو لوگ بڑا کینلی آبزرو کر رہے تھے، اور انہی کین آبزرورز میں سے ایک بہت بڑا نام حضرت عمر کا بھی ہے۔